عمران خان صاحب آتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب مسلمان ہیں ابھی تک آپ کے نہیں؟ جی 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 سر, تقدیر اور قدر پہ کیا بات کریں گے. رام کمار میں نے آپ کو 2 دفعہ بیک سٹیج سے نکالا ہے سر, ایک مسلمان سٹریم ہے یہ, آپ اس میں تیسری دفعہ آئے ہیں. کیا چاہتے ہیں سر, میں آپ کو خود بلاک کروں؟ اگر میں آپ کو کک آؤٹ خود کر رہا ہوں تو سر مت جڑے نا. آپ کو اس لیے بلاک نہیں کر رہا, پھر ٹیوزڈے کو آپ لوگ جڑ نہیں سکیں گے. اور اگر آپ اس طرح ہی کریں گے پھر بلاک ہوئیں گے, پھر ٹیوزڈے کو آپ کہیں گے ان بلاک کرو, میں ان بلاک کر نہیں سکوں گا. یار میرا ایک بیسک کام رہ گیا سٹریم میں کہ میں نے لوگوں کو بیک سٹیج سے ریموو کرنا. کتنی بری بات ہے یہ. اور رام کمار صاحب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بیک سٹیج پہ, وہ ابھی بھی نہیں نکلے. اور راہل موریا صاحب بھی آ گئے اور وہ بھی نہیں جا رہے. لائک یار بھائی لوگوں کیا چاہتے ہو, میں بلاک کروں گا پھر آپ لوگ کہو گے یار مجھے بلاک کیوں کر دیا. اور میں بلاک نہیں کر رہا, آپ کو خود اپنے ہاتھ سے نکال رہا ہوں. میرا پتہ ہے کتنا فوکس ضائع ہوتا ہے بیک سٹیج سے آپ لوگوں کو ریموو کرنے میں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ ود می. جی عمران خان صاحب کیا کہتے آپ لوگ بتائیے. آپ لوگ کچھ زیادہ ہی اپنے آپ میں بہت عالم مفتی بنتے ہو. جب آپ لوگ ایسا کرتے ہو کس بنا پہ کرتے ہو, مطلب کہاں سے دلیل, کہاں سے کیا کرتے ہو یہ بتائیے آپ. ہیں عمران خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی بات کیوں کر رہے ہیں, کریکٹ؟ جی 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 سر ہمیں بات کرنا اجازت نہیں ہے. ارے اجازت ہے, کون روک رہا. تم جیسے جانے کتنے آئے اور جانے کتنے چلے گئے, کچھ نہیں کر پائے اسلام میں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ٹینشن اسی بات کی ہے کہ یہ 2 کوڑی یہ پیسوں کے لیے تم لوگ کر رہے ہو نا. آپ کو کس یہ نے کیا ہم بہت 2 کوڑی کی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ تو دنیا ظاہر ہے, وہ سب جانتے ہیں کیا کرتے ہو کیا نہیں. تو پھر اس وجہ سے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ محمد بھی 2 کوڑی کے پیسوں کے لیے کرتا رہا ہے ساری عمر. 20% اس نے لینا تھا نا. اگر محمد 2 20% کوڑی کے قرآن میں لکھا پیسوں ہوا کے ہے نا. لیے کرتا تو 20% زندگی میں 20% قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو آپ کی صورت آتی ہاں ہے کیا لکھا لوٹ کے مال, جو آپ کی صورت ہے جس کا نام یہ لوٹ کا مار, اس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ لوٹ کے مال میں 20% محمد کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ تو ایگزیکٹلی لکھا بھی ہوا ہے اور محمد نے مانگا بھی ہے کہ 20% میرے کو دو. میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چلو کہا کہ 20% اپنے پڑھ کے مال میں سے دکھاؤ, میرے کو دو. پڑھ کے دکھاؤ سورہ کون سی ہے. لوٹ کا مال. بتاؤ گے کون سی سورہ آپ کون کو سی ہے؟ سورہ لوٹ کیونکہ کے مال کا نہیں پتا؟ میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں. آپ پہلے مجھے سورہ پڑھ کے دکھا, پھر میں اس کی سورہ کی تفصیل نکالوں. اچھا, اور کیونکہ اگر یہ ایسا ہی آپ ہوا, جو بھاڑے اگر ایسا ہی ہوا, بتاؤ نا. نہیں میں یہی پوچھ رہا میں ہوں تو اگر بتاؤ ایسا گے ہی تب تو ہوا بتاؤں تو گا میں کیا ہوگا؟ ایسا. سورہ انفال کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ مال کا ہوتا ہے جی. سورہ انفال پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں بتا دیجیے, ترجمہ بتاؤ. سورہ میں نے تو جی پوری سر میں قرآن وہی پڑھی, پوچھ آپ اس کا ہندی ترجمہ بتاؤ. اوکے, سورہ انفال کا مطلب کیا ہے؟ ارے یار میں نے کیا انفال بولا, کہتے کسے ہیں؟ میں ہوں ایک نہ کوئی میں مفتی ہوں نہ عالم. تم مجھے سورہ کا ہندی کا مطلب بتاؤ. یہ لو پڑھو. پڑھو. پڑھا. پڑھا پڑھا. سامنے ہے اسکرین پہ بھائی, پڑھ لیں. میں نے تو پہلے ہی تھوڑا بتا اور دی اوپر آپ کرو, کو, مجھے رٹی ہوئی تھی. تھوڑا 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 اور اوپر کرو اس کو. ہندی پڑھنی ہے, پڑھو. ارے تھوڑا اور اوپر کرو. ہاں جی جی, عربی نہیں آتی میرے کو. اونچی پڑھو. اونچی پڑھو بھائی. پڑھا گا. بھائی اونچی پڑھو, دنیا کو بھی سنائی دے تم کیا پڑھ رہے ہو. کیا لکھا ہے اس میں؟ جو تم نے پڑھا وہی لکھا ہے. میں مجھے نہیں تم ہندی پڑھو پڑھنی آتی, اس کا. پڑھو. میں نے اردو آتی نا, عربی آتی, جو بھی آتی ہے, تو اس کو کر کے بتا دیجیے کیا لکھا ہے اس میں. 5واں حصہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوٹ کا اللہ مال لے اس کے آؤ, اس میں سے رسول. 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے.
اب تم اپنی ہندی میں اس کو لوٹ کا مال، ناجائز مال، کچھ بھی حرام کا مال بول دو تو تھوڑی. جب جو جنگ جب کچھ بھی ہوتی تھی ایک جگہ نہیں ہر جگہ اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا. ہاں تو مال غنیمت لوٹ کا مال ہی ہوتا ہے اور کوئی ہوتا ہے؟ اللہ کر کے کاٹ لیا یار پہلے سامنے سے ہمسایوں کا جنگ انٹرنیٹ کری، یوز کرنا بند جب وہ کرو ہارا تاکہ تو آپ وہ کی مال ملا. ہمیں آپ کی آواز آئے. کیا کیا ہمسایوں کا انٹرنیٹ مت یوز کرو، کیا وائی بولا؟ فائی کی ذرا پاس چلے جاؤ. لوٹ کا مال لوٹ کے مال کو ایکسپلین کر رہے تھے آپ. میرے پاس جو میرے موبائل سے کنیکٹ ہوں اس میں سم نہیں ہے، اور جس موبائل میں سم ہے اس میں ایئر فون تو نہیں ہے. وائی فائی کے پاس چلے جاؤ نا. یار بغل میں رکھا موبائل کا انٹرنیٹ کا میرے پاس ہے، اب کما رہے نیٹ ورک تو. ارے عمران بھائی آپ کا انٹرنیٹ آپ صحیح نہیں بتاؤ. چل رہا پیارے بھائی. کیسے بات ہوگی اگر انٹرنیٹ صحیح نہیں، آواز صحیح نہیں آئے تو؟ مجھے تو آ رہی ہے آپ لوگوں کی صاحب بالکل. ہاں ہماری آ رہی ہے لیکن آپ کی نہیں آ رہی ہے، ہم کو کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اب اب بھی نہیں آئی. اب ٹھیک ہے بولو دوبارہ سے. کیا ہے؟ لوٹ کا مال نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ نہیں مطلب کسی سامنے والے سے جنگ کری اس کو مال غنیمت کا. لوٹ کا مال ہوتا ہے تم جا رہے ہو، میں نے تم پر حملہ کر دیا، تمہیں ڈکیتی کر دی، چوری کر دی، تمہاری جیبیں کاٹ دی، اس کو بولتے ہیں. سامنے سر مال والے کو جب غنیمت جو پتا ہوتا ہے جنگ کر کے جو مال لوٹا جاتا ہے اس کو لوٹ کا مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. جنگ کر کے مال لوٹا جاتا ہے. اچھا نہیں ہاں ایڈم، کیونکہ انہوں وہ نے جو سامنے ڈیفینیشن بتائی. عمران بھائی ایک منٹ آپ جی نے سر ابھی جی کہا آگے. کہ بولو. کوئی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کام سے جا رہا ہے اور آپ اس پہ حملہ کر دو، لوٹ مار کرو، اس کو لوٹ کا مار کہتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ مال غنیمت اچھا مطلب ایڈم، ارے سامنے والے کو رکو بھی نا پتا. یار، تھوڑا رکو بولو. پیارے بھائی. ہاں بولو اچھا تھوڑا. ایڈم، یہ جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کیے تھے اس کے بعد جو قافلے جا رہے تھے 5 قافلوں کو اٹیک کیا مشرکین تھا. مکہ کی، ہاں تو ان کے ڈیفینیشن کے حساب سے تو پھر لوٹ ماری کی تھی رسول اللہ نے، الحمدللہ. وہ پوچھ لیجئے بالکل ان درست کو. فرمایا. ہاں بتاؤ اس کی ڈیفینیشن مطلب کس قافلے پر اٹیک کرا تھا ذرا مجھے بتاؤ. سر 5 قافلوں پہ اٹیک کرا تھا آپ کے محمد نے، اور جب 5ویں قافلے پہ اٹیک ہوا تھا تو نہ صرف یہ کب کہ آپ لوگوں نے لوٹ کا مال لیا تھا ہجرت بلکہ کرتے وقت ہجرت ہجرت کرتے کرنے کے وقت بعد ہجرت کرنے کے بعد کس پر اٹیک کہاں کے قافلے تھے وہ؟ جی سر آپ نے قریش کے قافلوں کے اوپر، قریش مکہ کے قافلوں کے اوپر اٹیکس کیے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے بدر اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب آپ نے ان کے 5ویں قافلے پہ اٹیک کیا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے لوٹ کا مال لیا بلکہ آپ نے ان کے لوگوں کو غلام بھی بنا لیا، غلام بھی بنایا، رائٹ. جس کی بیس کے اوپر فائنلی قریش مکہ اٹھے اچھا محمد کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. نہیں تو یہ بتا جی قافلے پر اٹیک کرا کب کرا ہجرت کے کتنے دن بعد؟ ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ. اتنی بات ہے سر تمہیں پتا ہجرت کے 6 مہینے بعد آپ نے شروع کرا تھا اور پھر آپ اٹیک کہاں کرتے سے رہے لیا یہ تھے. حوالہ؟ بدر جب ہوئی تھی. حوالہ جی لیا سر کہاں کوئی سے سی بھی یہ بتاؤ. سر کوئی سی بھی سیرہ پکڑ لیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. سیرا کون سی سیرا پکڑ لوں میں؟ کوئی چلتے سی بھی چلتے ہی سیرا پکڑ. کوئی سی بتاؤ نا. سر کوئی سی بھی پکڑ لیں. ارے یار کوئی سی پکڑ لوں؟ جی میں سر نے تو بول تم نے میرے اوپر اٹیک کرا، لاؤ میرا مال دو واپس، کون سا پکڑ لوں؟ تم دو نا. کس سیرا سے تم نے یہ پڑھا؟ لو سر لے لیتا ہوں یہ ابن اسحاق لے لو پہلے، باقی ہر جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک ہی لے لو فی الحال، باقی تم خود جا کے پڑھ سکتے ہو. یہ دیکھو آپ کی بدر کی ہوئی، یہ دیکھو آپ کے کون کون سے قافلوں پہ اٹیک کیا. یہ صرف اب دبائچہ ہے جس میں پیج نمبرز لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ہجرہ کی، ہجرہ کے بعد آپ نے ودان کے اوپر اٹیک کروایا، پھر آپ نے حمزہ کے ذریعے کوسٹ کے اوپر اٹیک کرایا، پھر بوات کے اوپر اٹیک کروایا، پھر اشیرہ کے اوپر اٹیک کیا، پھر قرار کے اوپر اٹیک کیا، پھر صفوان کے اوپر اٹیک کیا، پھر آپ کی بیٹل آف بدر ہوئی. ہاں تو یہ مطلب یہ آپ نے کہاں سے لیے یہ سارے اٹیک؟ سر یہ سیرہ پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے. ابن اسحاق کی سیرہ کیا مطلب کہاں سے لیے؟ بک سامنے رکھ دی ہے. ابن صاحب جی ابن ابن اسحاق میں ہے، تاریخ طبری میں ہے.
جون سی کئی مرضی پڑھ ساری لو اس میں، سیرت کی کتاب میں. جون سی مرضی پڑھ لو اس میں. ایون آپ تفسیر پڑھ لو بدر کی آیت کی، وہ بھی بتا دے گی آپ کو. جی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 217 کی کوئی سی تفسیر پڑھ لو، وہ بھی بتا دے گی. کیونکہ وہ بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ جو محرم مہینوں میں آپ نے اٹیک کیا تھا ان قافلوں کے اوپر، کوئی بات نہیں، یہ محرم تھے، ڈز ناٹ میٹر. اللہ کا دین بڑا ہے، آپ نے اچھا کیا ان کو قتل و قتال کر کے، کیونکہ تمہارا دین جو ہے وہ بہتر ہے اس سے. جی سر. اچھا چیپٹر نمبر 2 ایک سورہ منٹ بقرہ کی آیت نمبر 217، اس کی کوئی سی بھی تفسیر پڑھ لو، وہ بھی بتا دے گی آپ کو. چلو 1 منٹ رکو گے، ویٹ کرو گے کہ جب تک آپ اور کسی سے بات کر لو میں اسی پر ہوں. ٹھیک ہے جاؤ جاؤ لے کے آؤ. لو ساحل بھائی، گیم ختم ہو گئی، لوٹ مار نظر آ گئی. ہاں اصل میں ان کو یہ بتایا نہیں جاتا نا کہ اس طریقے کی حرکت رسول اللہ نے کی تھی، بتایا نہیں جاتا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر ایک انسان ضد کرے تو مشکل کی بات ہے. جب پتہ چل جائے تبھی تو مانے، جو غلط ہے اس کو ایٹ لیسٹ غلط تو بولو. صبا خان جی، سواگت ہے آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. میں مسلم ہوں الحمد للہ. اور میں آپ کو پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں. جی ابھی پلیز. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے میری صرف ایک کنڈیشن ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. پہلے میں وہ کہہ دیتی ہوں، اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو میں آپ سے بات کنٹینیو کروں گی، اگر آپ نہیں کرتے تو میں ڈسکنیکٹ کر دوں گی، میں لیو کر دوں گی. ٹھیک ہے اگر وہ کنڈیشن ماننے والی ہوئی تو ہم مان لیں گے. جی. وہ کنڈیشن یہ ہے، دیکھیں میں سب ریلیجنس کی رسپیکٹ کرتی ہوں. آپ ایکس مسلم ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کرسچن ہیں، میں آپ کے جو بھی، مجھے نہیں پتا، میرا اتنا نالج نہیں ہے ریلیجن پر نا. آپ کے لارڈز یا گاڈز جو بھی ہوتے ہیں، میں ان کا نام کنڈیشن کیا ہے آپ نے وہ بتا میں نے دینا صبا خان، میں نے کنڈیشن بتا آپ دے سیدھا. جی میں یہ کنڈیشن یہ بتا رہی ہوں. میں نے آپ کی ایک لائیو اسٹریم دیکھی تھی، سنی ریکارڈڈ تھی، مجھے اتنا کنڈیشن آئیڈیا بتا نہیں دیں ہے پہلے، کیونکہ باقی سب باتیں بعد میں نا، تاکہ ہم کنڈیشن سن لیں سن آپ کی. لینا کنڈیشن سن کیا لیں ہے؟ آپ سن لیں. نہیں کنڈیشن یہ ہے ادھر تو کہ نہیں جائیں، سمپل سنگل آپ اسٹیٹمنٹ میں کنڈیشن بتائیں. آپ میرے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بات کریں گے، بس یہ ڈن ہو گیا. کنڈیشن ہے میری. اور ڈن دوسری مطلب میں کنڈیشن، آپ سے یہ نہیں ہماری کہہ رہی کنڈیشن کہ بھی ایک آپ ہے. حضرت ہیں. صبا جی ہماری بھی ایک کنڈیشن ہے. جی جی آپ نے کنڈیشن بتا دی، میں بھی ایک کنڈیشن دے دوں. آپ جی. اپنی طرف سے کوئی حجت پریزنٹ نہیں کریں گی، نہیں جو میں آرگومنٹ آپ سے پریزنٹ کہہ کریں گی. رہی ہوں. صبا اب آپ ٹھیک کی ہے بات میں نے سن لی، اب آپ میری بھی سن لینا کنڈیشن. اب ہم دونوں کنڈیشنز ٹھیک لگا رہے ہیں تو لیٹس ہیو دی کنڈیشنز ایز ویل. آپ نے کنڈیشن دی، ایک میں بھی دے رہا ہوں. میں آپ کی ٹھیک ہے. بات سنوں گا، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے سنوں گا، مگر آپ وہ مجھے کوئی ریفرنس کے گالی نہیں دیں گے، آپ میرے سے ارے کوئی مان بدتمیزی لیے نہیں کریں ہو صبا گیا، جی، مان لیا صبا جی، مان لیا لیے ہم نے. نا. آپ کی کنڈیشن اوکے. مان لی ہے، بات ختم ہو گئی. آپ سے عزت سے بات کریں گے، پیار سے بات کریں گے، اور جی آپ جی کے نبی کے ساتھ بھی عزت سے نام لیں گے. لیکن جی. آپ جو تھینک یو. بات کریں گی ریفرنس کے ساتھ کریں گی، وداؤٹ ریفرنس نہیں کریں گی. اب میں بولوں؟ نہیں یہ کنڈیشن آپ کو ایکسپٹیڈ ہے؟ مجھے ایکسیپٹیڈ ہے، لیکن اس بس کنڈیشن کو میں بہترین، پورا بولیے. نہیں کر سکتی کیونکہ بس میرا بولیے. اتنا نالج نہیں ہے. میں آپ کو یہ پھر کہہ رہی ہوں سسٹر کہ میں بات اتنا یہ ہے، ریفرنس میں ہاں آپ سے کچھ بات کرنے آئی ہوں. دیکھیں میں کوئی ریفرنس آپ کو نہیں دے رہی ہوں، نہ میں آپ کے ساتھ فضول کے آرگیومنٹس کروں گی. ٹھیک ہے، میں دیکھیں صرف آپ کر سے. لو ایڈم، کر لو صحیح ہے، آپ ایڈم، کر بول لو تھوڑے دیر، تھوڑا ٹائم فکس کر لو، یا تو 10-15 منٹ، اتنے میں ان کے جو بھی سوال ہے میں اتنا کر لو کم سے کم. میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گی. دیکھیں، اور میں فضول آرگیومنٹس کرنے نہیں آئی ہوں. جیسے آپ کو لگتا ہوگا کہ ٹپیکل مسلمز ہوتے ہیں ایسے آرگیومنٹس کرتے ہیں، میں اس طرح کے آرگیومنٹس کرنے یہاں پر نہیں آئی ہوں. ٹھیک ہے، ارے میرا کیا ہے آپ کا نالج سوال، کیا ہے صبا خان، سوال کیا ہے وہ رکھ میری دو بات آپ. سنیں. میں آپ تھوڑا سا صبر سے میری بات سنیں گے. آپ جو بھی ہیں، مجھے آپ کا نام نہیں پتا، مجھے صرف یہ جو ایڈم سیکر ہیں ان ساحل کے بول بارے میں رہا پتا ہے، ہوں. اور میں ان کے ہی چینل پر آئی ہوں اور مجھے ان سے ہی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہاں ان سے جی آپ کر لینا. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ فیمیل ہے اور آپ آئی ہیں، وی ریسپیکٹ یو، لیکن لمبے لمبے اسٹیٹمنٹ دینے سے اچھا آپ کا کیا آرگومنٹ ہے، کیا جاننا چاہتی ہے، ایک شارٹ میں میرا یہ اسٹیٹمنٹ رکھا ٹھیک ہے. کرے ٹھیک اور جواب لے ہے. لے. اوکے پھر شارٹ میں اس پہ اوکے اگر کچھ سوال ہے شارٹ میں کرے، پھر جواب لے لے. ٹھیک ہے، گو ایڈ پلیز، گو ایڈ. کیا اوکے. کیا آپ کا سوال ہے یا کیا آرگومنٹ ہے آپ کا، شارٹ میں پہلے رکھیں. اچھا،
آپ کہتے ہیں ٹاپک پر بات کریں تو آپ کا بھی تھوڑا سا میں نے سنا ہے قدر، پر مجھے اس کا میننگ بھی نہیں پتا. صحیح ہے، میں مسلم ہوں لیکن میں اتنا مطلب میرا نالج نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. مجھے یہ بات کرنی ہے کہ ہم لوگ، میں بائی برتھ مسلم ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تھوڑا بہت پریکٹس بھی کرتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، مطلب میں نے قرآن پاک پڑھا ہے لیکن عربی میں پڑھا ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ جو آپ یہ ایڈم سیکر کہہ رہے تھے کہ جو ہوتا ہے اسلام، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جب پیدا کیا تو اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا، ٹھیک ہے. تو مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں، جبکہ میں بچپن سے یہ بات سنتی آ رہی ہوں اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، اسلامک ٹیچر. یہ جب میں بہت چھوٹی تھی، 8th کلاس میں تھی، تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ آپ گناہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو. تو میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا تو مطلب میں جو گناہ کر رہی ہوں تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان خود سے ڈیسیژنز لے گا. تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ لکھ دیا ہے، تو یہاں پر تو شعور کی بات آ گئی نا. کوئی گناہ کرے ہے، کوئی بھی ہماری جو بھی قسمت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، ہم مسلم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہماری قسمت بدلتی ہے، مطلب چینج آتا ہے. تو مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لکھ دیا، اور وہ آپ کچھ قلم کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ویسے ہو گیا. اچھا، ہو گئی نا آپ کی بات سبا جی؟ جی جی جی. اچھا ایڈم، میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. سبا جی یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ وہ، ان کو ایک تو اسلام کا نالج نہیں ہے زیادہ، دوسرا ان کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو ان کو جواب دیا گیا کہ بھائی وہ اللہ نے اس کو شعور دیا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو پھر آپ یہاں پہ بیٹھ کے کس بنیاد پر، کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے پہلے لکھا ہے اس وجہ سے انسان کر رہا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، تو آپ وہ دلیل دے دے تو ہو سکتا ہے سبا جی اس کو مان لے. جی بالکل تھوڑا درست سا آپ فرمایا. مجھے سمجھا دیں، آپ مجھے میں مطلب اس سمجھا. چیز کو مجھے اب اگر آپ سمجھنا موقع ہے. دیں گی تو میں بولوں گا نا. اب آپ کو تھوڑا سا موقع جی دینا جی پڑے گا، تحمل سے، صبر سے. جس طریقے سے تحمل سے میں نے آپ کی بات سنی، اسی تحمل سے آپ کو میری بات سننا پڑے گی. دیکھیے، آپ کے ٹیچر نے جب آپ کو رسپونڈ کیا تھا، کیا انہوں نے آپ کو قرآن کی کوئی آیت، کوئی تفسیر، کوئی حدیث، کوئی ریفرنس دیا تھا؟ مجھے نہیں یاد. نہیں، نہیں دیا شاید تھا. نہیں. لیٹ می ٹیل یو، نہیں دیا تھا. کیونکہ ایسا کوئی ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. کیونکہ آپ کے حضور نے قرآن کی آیتوں کو یوز کر کے جو باتیں بتائی ہیں وہ ایبسلیوٹلی کلیئر ہیں. فار ایگزامپل، سنن ابن ماجہ کی 81 نمبر کی ہوں، جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی بلیور اس وقت تک بلیور نہیں ہے جب تک وہ ڈیوائن قدر کو، ڈیوائن ڈیسٹنی کو، تقدیر کے اوپر یقین کامل نہیں رکھتا. ہوں، اب تقدیر کو انہوں نے ایکسپلین کس طرح کیا؟ انہوں نے اب اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ سیکوینس میں چل رہی ہیں یہ. اسی کتاب کے اندر حدیث نمبر 91 کے اندر ایک شخص ہوں، پوچھتا ہے نبی سے کہ کیا یہ جو تقدیر ہے جو کہ قلم سے لکھ دی گئی تھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے نون والقلم، ٹھیک ہے، قلم ہوں، جو بنایا گیا سب سے پہلے، ہوں، اور اس قلم سے کہا گیا لکھو، اور قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہوں، اس دنیا میں ہونا ہے اینڈ تک. تو ہوں، ایک شخص نے پوچھا کیا اس قلم نے ڈیڈز بھی لکھ دی ہیں؟ لوگوں کی ڈیڈز، جو لوگوں نے اعمال کرنے ہیں، کرم کرنے ہیں، جو بھی آپ لفظ اس کا ہندی اردو میں لے لیں، کیا وہ بھی لکھ دیے ہیں؟ یا جو لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کے کرم ہیں، وہ فیوچر ہے، وہ از اٹ ان دا فیوچر؟ ہوں، تو جواب محمد کہتا ہے نہیں، وہ فیوچر نہیں ہے. اٹ از ان دیٹ وچ ہیز آلریڈی ڈرائیڈ آف دا پین. یہ اس میں ہوں، ہے جو کہ قلم سے آلریڈی ڈرائی ہونے سے پہلے لکھوا دیا گیا ہے. یہ دیکھیے، میں ہوں. حدیث ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک کی آپ نہیں، گنجائش نہ آپ رہے. میری بات سنیں. آپ مجھے کوئی بک کا ریفرنس دے دیں جو میں خود پرچیز یہ کر آپ کے کے پڑھ لوں. سامنے میں وہی تو دے رہا آپ ہوں. میرے سامنے تھوڑا سا، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا سنن، اس میں. سسٹر پاز، میں آپ کو بک بھی کا نام بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں. تو آپ کو اور کیا دوں میں؟
میں خود پرچیز کر کے پڑھ لوں گی, مجھے آن لائن چیزوں پر اتنا بھائی بتا تو ٹرسٹ رہا نہیں ہوں, ہوتا. بک کا نام سنن ابن ماجہ, حدیث نمبر 91. اس کے بعد میں کیا بتاؤں, اور پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ پی ڈی ایف میں بھی لے سکتی ہیں, آپ پی تو ڈی ایف اگر میں اس میں پوری. کوئی گڑبڑ کی ہوئی جس نے یہ ویب سائٹ بنایا ہے تو تو پھر سنن میں کیا سننا کروں؟ .com پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسلامک سننا کی ویب سائٹ ہے. اس کے اس اندر لیے اگر میں کوئی مسئلہ ہوا ہوا ہے تو پھر اسلام کی کوئی بھی ویب سائٹ صحیح نہیں ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ مجھے بک بتا دیں, میں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں اور پھر میں وہ سرچ کر کے پرچیز کر کے آپ کو میں پڑھ کر بتا بھی دوں گی کہ مجھے یہ سیٹسفیکشن ہوئی ہے, مجھے یہ لگا. یار دیکھیں, بک کا نام سنن جی, ابن ماجہ ہے, اور میں کیا بتاؤں آپ کو. سنن ابن ماجہ یہ حدیث کی بک ہے. ہیلو, جی 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 حدیث کی بک ہے, حدیث کی بک ہے. اچھا سنن ابن اچھا, ماجہ, سنن ابو داؤد, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, بخاری, میں یہ والی لے لوں مسلم. گی. اور آپ آیت نمبر اس میں حدیث کون سی بتایا, 91. یہ اسکرین پہ ہے, آپ نیکسٹ ٹائم جب اچھا جب بھی چلیں, آپ کو ری چیک ٹھیک ہے کرنا ہو نا, تو یہ اپنے ڈسکشن پہ آ جانا. دیکھیے اسکرین پہ ٹھیک باقاعدہ ہے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے, ادھر آپ کو دکھ رہا ہے سنن ابن ٹھیک ہے. ماجہ آپ حدیث نمبر آپ اس کو 91. تھوڑا سا زوم کریں گے, مجھے نظر نہیں آ رہی, میں پڑھ لیتی ہوں. یہ کیسے یہ ہوگا, آپ جی, مجھے جب اس نظر بعد نہیں میں آ رہا اپنے موبائل پہ دیکھیں گی نا, ہے. جی جی, تو آپ کو ایک دم صاف اس صاف وقت نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ اسٹریم یارڈ سے جڑی ہوئی ہے نا, اس وجہ سے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے. جب یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گی تو ایک دم اوکے صاف دکھے گا آپ کو. اوکے اوکے, مطلب ایک اور کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ, اس کا بھی آپ جواب دیں گے اگر آپ ابھی کے میری پاس ٹائم ہے, بات ہی میں ختم اپنا نہیں ہوئی, ٹائم ویسٹ نہیں کیا کر رہی. جی جی میری بولیں. ابھی میری بھی بات ہی ختم نہیں ہوئی جی ہے, بڑی جی. مہربانی آپ کی. دیکھیں یہ بھی میں فرسٹ جگہ پہ گیا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے محمد صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آئیڈلٹرس تھے نا, آئیڈلٹرس, ٹھیک ہے, وہ محمد صاحب سے پوچھنا شروع ہوئے کہ یار محمد, آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پہلے سے لکھ لیا گیا ہے, تو کیا وہ بندہ جنت و جہنم بھی اسی کے اوپر پائے گا؟ باب یہ القدر میرا سنن ابن کوشچن تھا, ماجہ. یہی پوچھا جی سیم میرا والا کوشچن. میں اگر آپ صبر کر لیں تو بتا رہا ہوں نا یار, آپ کا کوشچن میں نے سن لیا ہے, میری میموری اتنی اسٹرانگ ہے کہ جو آپ نے بولا نہیں, ہے میں پچھلے 5 میں منٹ یہ میں وہ کہہ مجھے رہی ہوں کہ یاد ہے, میں آنسر دے رہا ہوں. وہ جو انہوں نے پوچھا وہ میرے والا ہی کوشچن پوچھا, میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں, سیم میری ہاں بات کی ہے جی انہوں نا, نے. سن تو اچھا, لو. سوری توبہ. سوری. دیکھیں دیدی, اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو مجھے زبان کو ایک کم سیکنڈ چلانا ہے رک جائیں, اور مجھے کانوں آپ کو زیادہ دیدی نہیں کھولنا ہے. بولیں گے کیونکہ سنیں, میں پاکستانی ہوں اور مجھے انڈین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے ہندی آتی بھی نہیں ہے. میں آپ کو پاکستانی ہوں اور انڈین آپ سے کو کچھ میرے لینا دینا لہجے نہیں سے ہے, پتا لیکن چل آپ گیا ہیں, ہوگا. آپ کے والدین انڈیا سے ہی آئے ہیں. آپ کو کس نے بولا؟ کہاں سے آئے ہیں آپ کے کو کس نے والدین؟ بولا؟ ہو سکتا ہاں ہے جی, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان میں ہی ہوں پہلے سے. اب پاکستان انڈیا کا پارٹ ہی یہ نہ تھا نا, انڈیا کا ہی حصہ تھا 1947 نا میں سپریٹ ہوا تھا. بابا جی. تو سیپریٹ ہوا 1947 میں نا, پاکستان کچھ بنا لوگ تھا, اس سے پہلے تو یہ کچھ لوگ انڈیا ہی تھا. مائگریٹ کر کے آئے تھے اور کچھ نہیں لوگ نہیں, یہیں پر تھے. مائگریٹ اگر آپ مائگریٹ کیے ہوں یا نہ کیے ہوں ڈز ناٹ میٹر, بیکاز یہ تو پاکستان انڈیا واز اے کے ہی. پارٹ آف انڈیا. اٹ واز اے پارٹ آف انڈیا. تو وہ تو مر گئے, پاکستان وہ انڈیا لوگ کا تو حصہ مر تھا گئے نا. جو انڈیا کے تھے. میں ہاں, تو انڈیا کی نہیں ہوں, میرے ارے گرینڈ پیرنٹس بہن, بہت ہو اور چکے بہن ہیں. بات سنیں, آپ کے اینسیسٹرز اگر پاکستانی تھے ہیں تو وہ پاکستان پہلے انڈیا ہی تھا. 1947 میں سیپریٹ ہوا انڈیا سے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک بازو ٹوٹ جائے, کٹ جائے, کوئی کاٹ دے آپ کا بازو, تو کیا وہ بازو اسٹل آپ کا ہی کہلائے گا یا کسی اور کا ہو جائے گا؟ میرا ہی کہلائے گا. ایگزیکٹلی اسی طریقے سے پاکستان واز دا پارٹ آف انڈیا, اگرچہ اس کو سیپریٹ کر دیا گیا, اسٹل وہ انڈیا کا حصہ ہی کہلائے گا نا. ایگزیکٹلی, سو نو میٹر وٹ یو سے, یو ور پارٹ آف انڈیا. 1947 میں وہ بازو کاٹ دیا گیا, اسٹل وہ انڈیا کا پارٹ ہی میں تو کہلائے گا نا. پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. یور اینسیسٹرز, میں نے یہی کہا تھا, آپ کے اینسیسٹرز انڈیا کے ہی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اس بحث میں کیا جانا ہے, بہت لیکن آپ مہربانی. مجھ سے اردو میں بات کریں پلیز, مجھے ہندی اردو نہیں میں ہی اچھی کر رہا لگتی ہوں ہے. میں, اور یہ ارے تو لفظ اردو ہمارے میں تو کر رہے جب سے.
जी जी, आपने मुझे दीदी बोला था, मैंने इसलिए आपको वहां पे स्टॉप किया बहन है। बोल दो यार, बहन बोल दो, एडम बहन बोल दो, दीदी बहन मत बोल बोलो। देते हैं, और आप ठीक ही है। अगर बोल और दो, आप ही। अगर आप देखें, नहीं मैं आपकी आप ही नहीं हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ दोनों से, आप मुझे ओह सबा भी माय बोल गुडनेस। सकते हैं, ठीक है? ओह अच्छा जी, सबा, होल्ड ऑन, रिलैक्स। जी अब आप बोलेंगे नहीं जी बीच में जी, जब मैं बोल रहा हूँ, ओके ठीक है? पक्की बात। ओके, इन डन मैंने अल्लाह डन हो आपको गया, मास बोला बोलो बोलो साबिरीन। बोलो। ओके। जी कुरैशी आइडल्टरर्स कुफारे मक्का मोहम्मद से पूछते हैं और डिस्प्यूट करते हैं कि मोहम्मद ये जो तुमने कह दिया है कि डिवाइन डिक्री में सारा कुछ है, डीड्स भी डिवाइन डिक्री में हैं, हम तुमसे डिसएग्री करते हैं, हम तुम्हें डिस्प्यूट करते हैं। जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल भेज दिया, ये लो पकड़ो। जो जिब्राइल भेजा अल्लाह ताला ने, उसने ये फॉलोइंग वर्सेस रिवील की, ये कुरान की आयात रिवील की। ये जो कुरान की आयात रिवील की, ये चैप्टर नंबर 54 की आयत नंबर 48 और 49 है। ये जो रिवील की, ये इस हदीस के अंदर एज इट इज लिखी हुई है। द डे दे विल बी ड्रैग्ड ऑन देयर फेसेस इनटू फायर, हेल के अंदर, टेस्ट द टच ऑफ हेल, चखो जहन्नम का मजा। वेरली वी हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स विद कदर, बेशक हमने हर चीज कदर पे बनाई है, तो लिहाजा लोग जहन्नम जा रहे हैं, वो डिवाइन डिक्री, कदर की वजह से ही जा रहे हैं जो अल्लाह ने लिख दी हुई है। ये चीज अगर आप देखना चाहती हैं, ये देख लें कुरान की चैप्टर नंबर 54 के आयत नंबर 48 और 49। द डे दे आर ड्रैग्ड इनटू द फायर विद देयर फेसेस टेस्ट द टच ऑफ सकर, यानी कि हेल फायर। Indeed, all things were created with predestination, divine decree, बिकदरिन। अब आपके पास जो कुरान है, आई डोंट नो वो किसका ट्रांसलेटेड है। अगर किस डॉक्टर इसरार का या इस किस्म के शुगर कोटेड और चीजों को चेंज करने वाला होगा, तो उन्होंने लिखा है एक अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक नहीं है, प्री डेस्टिनेशन है। अल्लाह अंदाजे नहीं लगाता। अल्लाह कुरान में बिकदरिन कह रहा है, और यहाँ पे अंदाजे के मुताबिक, ताकि लोगों को समझ ना आए असल में लिखा क्या हुआ है। ठीक है? सो द होल आइडिया इज, आपके पास हदीस है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि आप जन्नत और जहन्नम भी किस वजह से जा रहे हैं, कदर की वजह से। कदर की वजह से। आपको पता है कि मूसा जो है उसकी एक लड़ाई हुई थी आदम के साथ। उसमें मैं मूसा ने बोलूं, आदम से पूछा कि तू, मैं बोलूं, तेरी वजह से हम लोग जन्नत से दुनिया में गिर गए। आदम ने कहा मूसा को, या मूसा, तू कैसे ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा सकता है, जबकि ये चीज मेरे बनने से, मुझे अल्लाह ने तख्लीक करने से 40,000 साल में, 40,000 है कि 10,000 है, 40 साल, 40 साल मुझे बनाने से पहले, 40 साल है। हाँ 40 साल मुझे बनाने से पहले मेरी तकदीर में लिख दी हुई थी। सो बेसिकली इस तरीके से मूसा जो है वो आर्ग्यूमेंट जीत गया था आदम से, हार गया था, सॉरी। ये देखिए सही बुखारी की हदीस है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटी वाली दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हदीसें भी हैं, लेकिन मैं आपको छोटी वाली दिखा रहा हूँ, नहीं छोटे बल्कि छोटे, इसकी उर्दू मौजूद है, इसको उर्दू देखते हैं। ये सही बुखारी की बुक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहिसा किया, बहस की। मूसा ने आदम से कहा, आदम आप हमारे बाप हैं, मगर आपने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी की बरगजीदा किया और अपने हाथों से आपकी तौरात लिखी। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? मेरी ही तकदीर में लिख दिया था कि मैं ये काम करूंगा 40 साल पहले। आखिर आदम बहस में मूसा से गालिब आए, जीत गए। 3 मर्तबा हजूर ने जुमला फरमाया। तो जनाब ये देखिए कि आदम और मूसा जो कि अब जन्नत में बैठे हैं और जन्नत में बहस कर रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि आदम के मरने के बहुत अरसे बाद मूसा पैदा हुए थे इस दुनिया में। अब मूसा और आदम जन्नत में हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं, और मूसा आदम कह रहा है तेरी वजह से जन्नत से निकाले गए थे, और आदम बहस जीत गए कि मेरी तो तकदीर में ही लिखा था मैंने गलत काम करना है और मैं जन्नत से निकाला जाऊंगा, तो हाउ कैन यू ब्लेम मी नाउ। अब मेरा सेम क्वेश्चन आपसे ये है, अब आप जितने क्वेश्चन किए थे मैं सबके आंसर दिए हैं फुल रेफरेंसेस के साथ। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसी तरीके से आखिरत में मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होता हूं, लेट्स अज्यूम कि अल्लाह मियां है कोई, और मैं खड़ा जी होता हूं, जी, ओके, तो क्या मैं अल्लाह से ये सेम आर्ग्यूमेंट जो आदम और मूसा का आपस में हो रहा है, सेम आर्ग्यूमेंट दे के
میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گا کہ یا اللہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو می, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ کہو, جبکہ آپ نے میری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا تھا کہ میں پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوں گا, عبادتیں بھی بڑی کروں گا, لیکن اس کے جی بعد جی میں ایکس مسلم ہو جاؤں گا اور پھر آپ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ تو آپ نے میری تقدیر میں لکھا تھا. ہاؤ کین یو ناؤ پٹ می ان ہیل, بیکاز تقدیر میں تو آپ نے لکھا تھا میری, میرا کیا قصور ہے؟ سیم آرگیومنٹ جو آدم اور موسیٰ دے رہے ہیں. جی آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے اللہ کو؟ میں میں یہ کہنا چاہوں گی اس پر کہ دیکھیں آپ کی بات اگر یہ سب ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہے, اوکے, آپ نے مجھے میری کنڈیشن رکھی تھی کہ میں آپ سے وہ کیا ورڈ تھا, حجت نہیں کروں گی, کیا تھا جب وہ تک نہیں کروں ریفرنس گی, نہیں صحیح ہوگا. ہے. ہاں ہاں, تو میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ سے آرگومنٹس نہیں کر رہی کیونکہ میرا نالج بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے بیس پر جو آپ نے مجھے کہا ہے, بتایا میں ہے اسکرین خود پہ یہ دکھا کے بات, ریفرنس کے جی ساتھ. جی اوکے, میں خود یہ بات بہت بار کر چکی ہوں اپنے سبلنگ سے. میں تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو, اچھا میری آئیڈینٹی تو نہیں شو ہو رہی یہاں پر, مطلب کوئی اگر جو آپ نے میرا نام لکھا ہے وہی فیملی, نظر آ رہا ہے اور کچھ نہیں نظر آ رہا. میرا صبا خان. اوریجنل نہیں, میں مجھے فیک چیزیں کرنی نہیں آتی اوکے دین انفارچونیٹلی, تو آپ میرا کا اوریجنل اوریجنل نہیں نام یہاں تھا. پہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کا نام ہے وہی نظر آ رہا ہے. آپ نے خود اپنے اوکے, منہ سے تو بولا آپ کا نام فیملی سن صبا لے ہے. گی, چلیں کوئی بات بات ہے. نہیں, سن لے گی تو اوکے. میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے, جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا, میں ایک شخص آپ کو کیسے جواب دے سکتا ہے جب اس کے پاس ہی اتنے زیادہ کوشچنز ہیں. مجھے کسی چیز سے, اسلام کی کسی بات سے اختلاف نہیں ہے, مجھے کسی چیز سے نہیں ہے. آپ لوگ ویمن رائٹس پہ بات کرتے ہیں, میرا اپنا کچھ, میں اب اس کو بتا نہیں رہی یہاں پہ, مجھے کسی چیز سے نہیں ہے. اگر وہ عورت کو کم سمجھتے ہیں تو آئی اگری, میں سمجھتی ہوں مسلمانوں کے ٹھیک ہے میں کم ہوں ہر چیز پر, لیکن مجھے صرف اسی سے تھا. اور بائی چانس آج یہی ٹاپک تھا کہ جب ہر چیز لکھ دی گئی تو پھر میرے کنٹرول میں کیا ہے. مطلب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, میری ایک جاننے والی تھی, اچھا مسلم ایک تھی, سیکنڈ انہوں پاز نے کیجیے یہاں پہ, سوسائڈ کر لی. پاز کریں. یہ میں نہیں چاہنا چاہتا کہ آپ اپنی پرائیویٹ کوئی بھی بات بتائیں, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. دیکھیے سمپل سی بات ہے اوکے بہن, آپ جائیے اپنے اسکالر سے پوچھیے اور نیکسٹ ٹائم ان سے ریفرنس لیجیے اور پھر ہمارے پاس آئیے. ورنہ اپنے کسی اسکالر کو دیکھیں, پاکستان میں تو ڈھیر سارے عالم, اٹ پٹو تے عالم نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کسی عالم کو لے آئیں. جس طرح آپ اسٹریم یارڈ پہ کلک کر کے جڑی ہیں وہ بھی جڑ سکتے ہیں, یا آپ اپنے ہی اسٹریم یارڈ پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اپنے فون سے جوڑ دیں اور ہم ان سے بات کر لیں گے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اسکالرز نے ہوائی باتیں بتائی ہیں. میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ ریفرنس کے ساتھ بتایا ہے. اگر میں غلط ہوں گا تو آپ کے عالم نے تو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا, وہ تو ہمیں کریکٹ کر سکیں گے نا, رائٹ؟ تو آپ ان کو لے آئیے, ہم ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. میں نہیں کیسے لا سکتی ہوں, میرا تو کوئی نہیں ہے نہیں اس طرح. سن تو لینا, نہیں تو آپ ان سے پوچھیں, اور جب وہ آپ کو جواب دیتے ہیں, جس طرح میں نے ہر جواب دینے سے پہلے حدیث قرآن کی آیت آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے, تو وہ اگر جواب بھی دے رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں بھائی جان اس کا ریفرنس کہاں ہے, میں دیکھنا چاہتی ہوں آن لائن. ٹھیک ہے, اور آپ اسی وقت وہ کہیں گے بخاری میں ہے, اوکے بخاری کس حدیث میں ہے, لیٹس گو ٹو sunna.com. دیکھیں sunna.com شوبھی والا سے ریفرنس. کسی بھی چیز کا ریفرنس اگر وہ حدیث سے ٹھیک دیتے ہیں ہے تو sunna.com میں ملے گا, اگر وہ قرآن سے دیتے ٹھیک ہیں ہے تو قرآن.com میں ملے گا. یہ دو ویب سائٹس قرآن.com اور sunna.com پوری اسلامک دنیا, کیا نان مسلم دنیا میں بھی آتھینٹک قرآن اور سننا کی ویب سائٹس مانی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ان کے جی اندر اگر انگلش میں ٹرانسلیشن میں اگر ایک دو مسٹیک ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیچے عربی بھی لکھی ہوئی ہے, آپ عربی میں جا کے بھی ویریفائی اور ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ عربی کا لفظ یہ ہے اور آپ کی ٹرانسلیشن میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کو فکس کریں. سو یو ہیو دی آپشن ایز ویل ٹو گیٹ دیٹ فکسڈ. اوکے ٹھیک ہے, تو دس از اے اوکے جنیرک ویب سائٹ اراؤنڈ دا ورلڈ جس میں سیاستہ یعنی کہ صحیح 6 کتابیں سنی اسلام کی وہ sunna.com کے اندر انہوں نے ڈال دی ہوئی ہیں سرچیبل فارم میں. تو ابھی اور میرے مائنڈ میں ایک بات آئی ہے, بول دوں تو جی اس کو, تو آپ کو اس کا ریفرنس بھی پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. کچھ ایسی حدیث بھی ہم نے سنی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, تو یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اگر ہم دعا کریں گے وہ تو یہ دعا لکھا بھی ہوا چینج ہو تقدیر جائے کے گا. اندر لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے نہیں میں آپ کہ دعا کو آپ اس کی, ایسی دعا مانگو گے سبا جی, یہ وہ دیکھیں بھی میں لکھا آپ ہوا ہے کو کہ آپ ایک ایسی دعا دعا کی, مانگو گے. دیکھیں میں آپ کو ایک دعا کی حدیث دکھا دیتا ہوں.
جو کہ اس کی جی اینٹی حدیث ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو ہوئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1438، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اسے لمبی عمر کی امید دلاؤ. ایسا کہنے سے تقدیر نہیں پلٹتی لیکن بیمار خوش ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے دعا کر دو، اسے ہوپ دے دو، سب کچھ کر دو، تقدیر نے نہیں بدلنا. اگر اس بیماری سے اس کی موت ہونی ہے تو موت ہونی ہے. اگر اس بیماری سے اس نے صحیح ہونا ہے تو صحیح ہونا ہی ہونا ہے. آپ کی دعا سے تقدیر نہیں بدل رہی، آپ کی امید دلانے سے تقدیر نہیں بدل رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بندے کی پری ریٹن ڈیسٹینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ فلانا بندہ آ کے دعا کرے گا جس کی بات تمہیں صحت ملے گی. اور اگر لکھا ہوا ہے کہ نہیں تمہیں یہ موت ملنی ہی ملنی ہے تو آپ جتنی مرضی دعا کر لو اس کو موت ملنی ہی ملنی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ جو قلم ہے نا جس نے سب کچھ لکھنا تھا اور وہ ڈرائی کر دیا گیا ہے، وہ قلم لکھ چکا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو ڈرائی کر دیا ہے. قرآن کی آیت ہے نون والقلم، اس کی اگر آپ تفسیر کے اندر جائیں تو لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے قلم بنایا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے قلم بنایا، اور قلم بنا کے یار یہ کون سی آگے، ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ. اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں قلم بنایا تھا، نون والقلم، ٹھیک ہے، وما یسترون. بائی دا پین وٹ وی ہیو انسکرائبڈ، قسم ہے اس قلم کی جو لکھ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں یہاں پہ. یہ دیکھیں، اس کو ہم زوم کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں نون کو چھوڑیں، نون کو اور قلم سے مراد یہ قلم ہے. ابن عصا کی حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر نون یعنی دوات کو قلم سے فرمایا لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، عمل، رزق اور موت، عمر اور موت وغیرہ. پس قلم نے سب کچھ لکھ دیا، اور اس آیت سے مراد وہی قلم ہے. پھر قلم پر مہر لگا دی، اب وہ قیامت تک نہ چلے گا. اب وہ قیامت تک نہیں چلے گا. اب قلم نے تو چلنا نہیں جی، اب قلم نے تو چلنا نہیں، ختم ہو گیا، قلم نے لکھ دیا ہے. اسی وجہ سے جو میں نے سنن ابن ماجہ کی آپ کو حدیث دکھائی تھی، ٹھیک ہے، کہ جناب قلم جو ہے، جو لوگوں نے پوچھا میسنجر آف اللہ سے کہ کیا ہماری ڈیڈز بھی اس قلم سے لکھ دی گئی ہیں. یہ دیکھیے دوبارہ چلے جاتے ہیں سورۃ بقرہ 91 پہ. کیا ہماری ڈیڈز، ہمارے کام جو کہ عمل کہتے ہیں نا کاموں کو، اعمال میں پرولر میں بول رہا تھا، تو اللہ نے کسی نے کہا ہاں وہ اسی ڈرائیڈ پین سے لکھ دیے گئے ہیں، اور ڈیوائن ڈگری ہے، وہ تقدیر میں ڈیوائنلی فکس کر دی گئی ہے. اور ہر بندہ جو اس دنیا میں کام کرے گا وہ اس تقدیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلے گا، فل اسٹاپ. تو اگر آپ قرآن، اس کی تفسیر اور محمد کی احادیث کو دیکھیں گے تو آپ کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں کر سکتے جو آپ کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ میاں جو ہیں وہ ایک فالس گاڈ ہے، ہی از اے فیک گاڈ. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ نے پری ڈیسٹینیشن میں سب کچھ لکھ دیا ہے تو وہ ہمیں جزا و سزا نہیں دے سکتا. وہ اپنے آپ کو جزا و سزا کا مالک کہتا ہے، لیکن اگر اس نے خود ہی لکھ دیا ہے، ایک کمپیوٹرائزڈ کوڈ لکھ دیا ہے کہ آپ نے وہی عمل کرنا ہے جو اس نے پہلے سے لکھ دیا ہے، دین وہ ہمیں سزا اور جزا نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے اندر اے آئی نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں ہے. ہم نے وہی کرنا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، اور جو ہمارا کوڈ ہے وہ اس سے لیفٹ رائٹ نہیں ہٹ سکتا. ہینس اللہ جزا و سزا نہیں دے سکتا. میک سینس؟ تھوڑا سا سمجھ تو آیا. آپ ایسا کریں، آپ یوٹیوب پہ جا کے نا اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سے دیکھیے اور نوٹ ڈاؤن کیجئے ریفرنسز، اینڈ دین گو اینڈ ٹاک ود یور اسکالر، اور پھر واپس آئیے. کالرز جو ہیں وہ کہاں سے بات ہوگی ان سے؟ آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہاں کہاں پہ اسکالر میں جانا ہے. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کس جگہ پہ، بتائیے گا بھی نہیں کہ آپ کس جگہ سے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی نہ کوئی اسلامک یونیورسٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی مدرسہ ہوئے گا
مسجد کے ساتھ بڑی مسجد مدرسے میں جانا, چھوٹی مسجد میں نہیں جانا. مدرسے میں تو میں نہیں جاتی ہوں نا, کیونکہ وہاں تو لڑکیاں نہیں جاتی. چلیں ویمن مدرسے میں لڑکیاں جاتی ہیں بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں, سوال و جواب کے لیے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس وومن مدرسے ہوتے ہیں جو کہ حدیث کی آپ کو وہ کرواتے ہیں, حدیث کا کورس وغیرہ کرواتی ہیں, فیمیل بھی ہیں. آپ سرچ کیجئے, آپ کو آپ کے علاقے میں ود ان 10-12-15 کلومیٹر کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گا. دیٹ از ناٹ پاسبل کہ نہ ہو, آپ پاکستان میں رہتی ہیں, اور اگر کسی بڑی سٹی میں جی رہتی جی ہیں تو دیٹ از امپاسبل کہ آپ کو نہ ملے. آپ کو لازمن ملے گا, جہاں پہ ٹھیک جا ہے. کے آپ لالا سوال و جی جواب کر سکتی ہیں. نے بخاری 6594 بھی دکھلا دی تھی, جس میں بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کے میں سب لکھ دیا جاتا ہے نا, بالکل درست, برا بالکل چاہے درست, بھلا. لیکن ابھی نہیں, ابھی آلریڈی اوور لوڈ ہو گیا یار, آئی نو اوکے آلریڈی اوور لوڈ ٹھیک ہو ہے. گیا. تو آپ پہلے جا کے یہ بات کر کے آئیے, ٹھیک یہ ہے. میں آپ کا کنفرم کروں گی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اس میں کوئی تھوڑا سا بھی دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے بہت رسپیکٹ سے بات کی ہے, آپ نے بھی مجھ سے کی ہے. ضرور آ کے بتائیے گا, اور جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے وہ ہمیں ضرور آ کے بتائیے گا. نیکسٹ سیٹرڈے کو میں اور پھر لائیو. اگر اس میں تھوڑا سا بھی مسٹیک ہوئی تو میں پھر آپ سے بات کروں گی. اور پھر میرا یہ جو ابھی میرا بات کرنے کا انداز تھا نا, بہت پیار سے اور تمیز سے, پھر میرا یہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں, آپ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پبلکلی اسلام کو اس کے صبا اگینسٹ بات کر رہے ہیں, جبکہ سنیں ہم ذرا, تو ایک سیکنڈ کرسچنس سنیں, کے اگینسٹ میں بات نہیں کرتی, میں ایک سیکنڈ سنیں ذرا ہندوازم پر بڑے بات نہیں کرتی, یار. مسلمان نہیں صبا, کرتے. ہیلو, جی تبلیغ نہیں جی چاہیے. مسلمان کرتے ہیں, آپ کے نبی نے بھی کیا, اور آپ کے اسکالر بھی کرتے ہیں, ارریلیونٹ. آپ مجھے اس کے اگینسٹ جب ریفرنس لے کے آئیں گی, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اگر وہ ریفرنس صحیح ہوا میں آپ سے اگری کر لوں گا, اور اگر وہ ریفرنس صحیح ٹھیک نہ ہے. ہوا تو کیا پھر آپ بھی ٹھیک ہے. اپنے اسکالر کے پاس جا کے کہیں گے نا, در فٹے منہ تمہارے اوپر, تم نے ایسی بکواس کی کیوں کہ مجھے لائیو میں 5000 لوگوں کے سامنے ذلیل کروا دیا تم نے, جبکہ یہ حدیث یا یہ تفسیر اس چیز کو بتا ہی نہیں رہی. کیا پھر آپ اس چیز کو بھی میرے ساتھ جا کے اس کے بعد کریں گے اپنے اسکالر کے ساتھ؟ اگر میں آپ غلط ہوا نا, پاکستان آئیں گے, اگر میں غلط آپ ہوا تو پاکستان آئیں گے, آپ قتل ہونے کے پاکستان لیے, آئیں گے, یہ بتائیں. قتل ہونے کے لیے, نہیں قتل ہونے کے لیے. تو آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آپ کو خود پر ایک یقین سیکنڈ, ہے تو آپ میں کیوں ڈرتے ہیں؟ مجھے خود دیکھیں, پہ میں بھی یقین لڑکی ہے, ہوں, اور مجھے میں لڑکی پاکستانی ہوں, اور میں آئی تھنک آپ سے چھوٹی ہی ہوں گی, صبا, لیکن صبا, مجھے کبھی کسی سے ڈر نہیں لگتا. صبا irrelevant, مرنا ہے تو مر irrelevant. جانا ہے, بس مر جائیں گے. مر جائیں گے, میں بھی مرنا نہیں چاہتا, میں بھی اسلام کو ایکسپوز کرنا چاہتا چلیں, ہوں بہت ڈھیر سارا. مجھے آپ ٹھیک سے ہے, ایک ریکویسٹ چلیں, کرنی ہے, اگر اور آپ تھینک مانیں یو. گے. میں جانے سے پہلے 1 سیکنڈ رک جائیں. ہیلو, ہاں جی, ابھی بھی آپ نے کی بات کرنی ہے؟ صبا, مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, اگر آپ صبا مجھے آواز آ رہی ہے؟ اجازت دیں تو. جی جی آ رہی ہے. صبا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اچھا, آپ ان کو پاکستان بلا رہی ہیں, کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے پاکستان میں ایک شری لنکن جو بندہ تھا اس کو لنچ کر کے اس کو جلا دیا گیا تھا, جی اور پتہ ہے ایسے مجھے. کئی سارے واقعات ہیں. جی جی جی. تو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان آ جاؤ, جو اسلام کے بارے میں بولے, جو کہ آپ لوگوں کو یا مسلمانوں کو لگتا ہے کہ خلاف ہے, کیا اس کو زندہ بخشا جاتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, آپ اس انسیڈنٹ کو یہاں تو مت مس کریں نا انڈرسٹینڈنگ میں بات آپ نے اس کی. بندہ قتل کر دیا. ہاں, تو وہ دیکھیں, 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں, پورا سب ایک دو مسلمان نہیں لوگ نہیں کرتے. نا, ایک دو لوگ نہیں, ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. ابھی جو سارے ریسنٹلی وہ مسلمان ایک ایک جیسے عالم, نہیں ہوتے, سب ایک جیسے پاکستان میں نہیں پورے ایک ہوتے. جیسے ہی ہے, نہیں, پاکستان اب میں میں بھی تو اکثریت ایک ڈفرینٹ ہوں نا, جیسی میں ہے. نے آپ سے بات کیا, آپ کو ریئلائز نہیں ہوا میں ڈفرینٹ ہوں؟ تو آپ سب سیم ایکسیپشن تو ہو, نہیں باقی ہوتے. آپ میں ایکسیپشن آپ ہوں سے گی, بہت باقی لوگ میں ویسے صبا, ہی نے ہے. آپ کی میں صبا دیکھیں, پاکستان میں اگر 10% بندے بھی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں نا, تو دے آر مور دین انف ٹو kill one single person, right? So please, this is ٹھیک not ہے. even a topic, you know that very well. اگر پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے صرف 10% بندے بھی جو ہیں اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ 10 سے زیادہ ہیں, میں آپ کو ایک بہت کم اگزامپل دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے وہ جی کافی ہے ایک بندے کو قتل کرنے کے لیے. 1 لاکھ بندہ اگر ایک بندے کے اوپر اٹیک کر دے نا, 10,000 بندہ ایک بندے کے اوپر اٹیک کر دے, 200 بندہ ایک بندے کے اوپر اٹیک کر دے, تو کافی ہے اس بندے کو جلانے کے لیے. لاسٹ ٹائم ایک بے وقوف یعنی کہ دماغی توازن جس کا ختم ہوا ہوا ہے, اس بندے کو انہوں نے پکڑ کے گھسیٹ کے مار مار کے جلا دیا تھا. سو پلیز ڈونٹ ٹیل می. ہاں میں ڈرتا ہوں مسلمانوں سے جو کہ پاکستان میں اور یا دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں, جو کہ قتل و قتال کو شیوا دیتے ہیں, جو کہ حضور کی حدیثوں کے مطابق 100% فٹ بیٹھتا ہے. یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے, میں آج نہیں کروں گا. آج کے لیے آپ کو کافی گیان دے دیا ہے, علم دے دیا ہے. میں آپ اب سے آپ اپنے میں اسکالر نے سے جا آپ کے بات کیجیے. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, ٹھیک ہے, آپ نے بات کہی مسلمانوں کے بارے میں. دیکھیں, آپ اگر پاکستان آتے ہیں, آپ میں نہیں اگر آتا, جب بات تک ختم, کوئی اگلا نہیں بات نہیں آنا.
اگر آپ نے اچھا مزید چلیں بات کوئی کرنی بھی ہے شخص ٹاپک کے اوپر ہوتا میں ہے، بات ٹھیک کروں ہے، گا. کوئی بھی انسان ہوتا ہے، اگر جب تک وہ ایسے نہیں کر رہا قرآن پاک کو صبا آئی جلا ول رہا ہیو ہے ٹو یا ریموو کچھ یو کر فرام رہا دا ہے. اسٹریم اگر آپ اس ٹاپک پہ مزید چلیں گی تو پلیز کم ٹو دا سیم پوائنٹ. اوکے اوکے اوکے. نہیں مجھے صرف اتنی بات کرنی تھی، میں جب اب مجھے انفارمیشن ہوگی تو میں آپ سے آ کے اس ٹاپک پہ بات کر لوں گی. مجھے کوئی بالکل طریقہ ریفرنس بتا دیجیے دیں گا، میں کیسے اسکرین پہ اسی طرح. دکھاؤں گا، دونوں مل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، بہت مہربانی، تھینک یو. انشاءاللہ انشاءاللہ. آلرائٹ، یہ ہماری صبا جی تھیں. ساحل بھائی before I move forward یار وہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے ساحل، اس وجہ سے I wanted to end the discussion.